آج آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث کا ایک ٹکڑا رکھوں گا اور وہیں سے اپنی بات کا آغاز کروں گا۔ حدیث بڑی طویل ہے، بات کو مختصر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، دو فرشتے آئے اور آپ کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کی۔ ان کا گفتگو کا جو آخری حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور ایک جملہ بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق کرنے والے ہیں لوگوں کے مابین۔ اس حدیث کا یہ ٹکڑا ہمیں سمجھ آ جائے تو ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے۔ یہی ہمارا مسلک ہے، یہی ہمارا منہج ہے، اور اسی کی دعوت کو آپ نے لے کر کریا گلی گلی، اہل حدیث ہو تب بھی، دیوبند ہو تب بھی، بریلوی ہو تب بھی، ان کو اس بات کی دعوت دینی ہے کہ رسول اللہ کی یہ جو صفت ہے، آپ نے رسول اللہ کی صفت بشیر سنی، نذیر سنی، رحمت للعالمین سنی، وغیرہ وغیرہ بہت سی صفات علماء سے، خطباء سے، مولویوں سے سنی ہے۔ آج آپ نے رسول اللہ کی اس صفت کو یاد کرنا ہے، محمد فرق بین الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرق کرنے والے ہیں لوگوں کے مابین، کس چیز کا؟ حق کا اور باطل کا، حق کا اور باطل کا۔ رسول اللہ کی یہ جو صفت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس ہیں، زمین کی پشت کے اوپر، آسمان کی چھت کے نیچے، اس صفت کو اگر کسی نے صدق دل سے قبول کیا تو وہ آپ لوگ ہیں، اور آپ اس بات کے اوپر مبارکباد کے مستحق ہیں، اور آپ نے یہی دعوت عام کرنی ہے کہ دو لوگوں کے مابین اختلاف ہو گیا، دو علماء کے مابین اختلاف ہو گیا، دو اماموں کے مابین اختلاف ہو گیا، دو تبع تابعین کے مابین اختلاف ہو گیا، دو تابعین کے درمیان اختلاف ہو گیا، حتیٰ کہ دو صحابہ کے مابین اختلاف ہو گیا، تو ان دونوں میں سے کس کا موقف سچا ہے اور کس کا موقف خطا پہ مبنی ہے، کون فیصلہ کرے گا؟ محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ جو صفت دی ہے، آج دنیا کے اندر اس صفت کو ماننے والے لوگ بڑے کم ہیں۔ مجھے ایمانداری سے یہ بات بتلائیے گا کہ ہم تو دو علماء کی جو گفتگو ہوتی ہے کیا کہتے ہیں، یار اس کو اس عالم کی مان لینے دو، وہ دوسرے عالم کی مان لیتا ہے۔ یہ جو فلسفہ ہے کہ ایک کو ایک کی مان لینے دو، دوسرے کو دوسرے کی مان لینے دو، یہ فلسفہ اسلامی طور کے اوپر، منہجی طور کے اوپر باطل ہے۔ ایک کی رائے کو مانا جائے گا اور دوسری کی رائے کو چھوڑ دیا جائے گا۔ فیصلہ اور فرق کرنے والے کون ہوں گے؟ محمد فرق بین الناس۔ اور یہ بات میں آپ کے سامنے کائنات کی اس زمین کی پشت کے اوپر امت محمدیہ میں پیدا ہونے والے سب سے عظیم گروہ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کون ہیں؟ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، صرف دیکھنے کی وجہ سے حالت ایمان میں ان کی آنکھوں کے اوپر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اتنا بڑا مقام ہے صحابہ کا کہ ان کے ایمان کو، ان کے ایمان کی پیروی کو، یہ صحابہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان میں سے کوئی ایک شخص آدھ ہاتھ یعنی ایک مٹھ پوری ہوتی ہے اور ایک آدھی ہوتی ہے، آدھ ہاتھ جو گندم یا چاول خرچ کر دے، میں اور آپ اس کے مقابلے میں سونے چاندی کے پہاڑ خرچ کریں، ہیرے جواہرات کے پہاڑ خرچ کریں، ہم کسی صحابی کے انفاق کردہ آدھ ہاتھ کے جو آٹے غلے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا کی سب سے عظیم جماعت، ان کے فضائل بڑے لمبے چوڑے ہیں، صرف آپ کو یہ یاد کروانا تھا کہ کائنات کے اندر جو سب سے افضل گروہ ہے،
ان کے مابین بھی اختلاف کا ہو جانا اچنبے کی بات نہیں ہے، لیکن ان کے مابین اختلاف ہو جانے کے بعد جو حق میں اور خطا میں فرق کریں گے وہ کون سی ذات ہوں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر یہ بات آپ کو دباچہ اس لیے سمجھانا مقصود اور مطلوب ہے کہ اگر دو صحابہ کی دو مختلف رائے ہوں، دو صحابہ کی دو مختلف آراء ہوں، تو ان میں سے بھی ایک کو چھوڑا جائے گا، ترک کیا جائے گا، اور ایک کو قبول کیا جائے گا۔ تو یہ جو معاشرے میں فلسفہ پھیلا ہوا ہے، چاروں امام ہیں، چاروں ہی برحق ہیں، چاروں میں سے کسی کی رائے کو لے لیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جو جہاں لگا ہے اس کو لگا رہنے دو۔ میرے بھائیو، یہی تو جنازہ ہے عقیدے کا، منہج کا۔ چار امام، ہم نے صحابہ کو بھی یہ کہا اور رسول اللہ نے بھی یہی کہا، اور صحابہ نے آپس میں بھی یہ فیصلہ کیا کہ محمد فرق بین الناس ہوں گے، لیکن ہم نے کیا فیصلہ کیا کہ چاروں امام ہی برحق ہوں گے، جس کی رائے بھی لے لی جائے وہی درست ہوگی۔ ہرگز نہیں، رائے ایک ہی لی جائے گی جس کی رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے مل جائے گی۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، چند مثالیں دے کے آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے، اور ان مثالیں عام فہم ہے، یاد بھی رکھنی ہے۔ عمر بن عاص شام میں اور وہاں پہ طاعون پھیل گیا، اور عمر بن عاص کیسے جلیل القدر صحابی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقضی بینہما، اے عمر ان دونوں کے مابین آپ فیصلہ کیجئے۔ انہوں نے کہا انت اولا، اے اللہ کے رسول آپ فیصلہ کرنے کے حقدار ہیں، اور آپ کی یہ سیٹ ہے اور آپ کی یہ کرسی ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سٹیٹس اور مقام دیا، آپ لوگوں کے مابین فیصلہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو کہا تھا حق میرا ہے، لیکن میں تفویض تجھے کرتا ہوں، فیصلہ کر۔ اور جب عمر نے فیصلہ کیا رسول اللہ ان کے فیصلے سے خوش ہو گئے۔ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ شام میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ ان کے پاس آ کے فتویٰ لیتے ہیں کہ علاقے میں طاعون پھیل گیا، طاعون ایک بیماری ہے، ہم کیا کریں؟ عمر بن العاص نے کہا کہ طاعون تو اللہ کا عذاب ہوتا ہے، تم وادیوں میں نکل جاؤ، تم نہروں پہ چلے جاؤ، تم گھاٹیوں میں چلے جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، فرار ہو جاؤ۔ اب یہ کہنے والا کون ہے؟ ایک صحابی رسول جلیل القدر۔ دوسری طرف سے ایک دوسرے صحابی شام میں آئے ہیں اور ان کا نام کیا؟ معاذ ابن جبل۔ یہ بھی ایک عظیم الشان شان والے صحابی ہیں۔ یہ لوگوں سے پوچھتے ہیں تم سامان اٹھا کے کہاں جا رہے ہو؟ کہا عمر نے کہا ہے کہ تم وادیوں میں نکل جاؤ، کھیتوں میں چلے جاؤ، دور دراز چلے جاؤ، طاعون اللہ کا عذاب ہے۔ کہا رکو، ابھی رکو، ابھی تم نے کوچ نہیں کرنا، ہجرت نہیں کرنی، علاقہ نہیں چھوڑنا، ابھی رک جاؤ، میں عمر سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ عمر کے پاس گئے، آپ نے یہ جو فیصلہ کیا اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے؟ آپ نے یہ جو حکم نامہ جاری کیا آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ عمر نے کہا میں نے اجتہاد کیا، میں نے غور و فکر کیا، میں نے رائے دی ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، میں نے رائے دی ہے یہ اللہ کا عذاب ہے، تم چلے جاؤ۔ معاذ ابن جبل نے آپ کا اور میرا منہج بیان کیا، آپ کی رائے دلیل نہیں ہے، آپ کی رائے دلیل نہیں ہے۔ اے معاذ، آپ جو میرے ساتھ الجھ رہے ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کہا میرے پاس رائے موجود نہیں ہے، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ کہا کیا حدیث موجود ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس علاقے میں طاعون آ جائے، پھیل جائے، تو باہر والا اس علاقے میں مت آئے، اور جو علاقے کے اندر رہنے والے ہیں وہ اس علاقے سے فرار نہ ہو۔ یہ عقیدے کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو سمجھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے آنے والوں کو منع کیا کہ کوئی بد عقیدہ آ جائے گا تو سمجھے گا طاعون والے علاقے میں گیا تھا تو طاعون لگ گیا، لیکن طاعون والے علاقوں میں رہنے والوں کو بھی یہ سبق دیا کہ طاعون پھیل گیا،
تم میں سے بھی اللہ جس کو چاہے گا زندہ رکھے گا، اسی طاعون کے اندر بھی زندہ رکھے گا۔ تم نے بھی بدعقیدگی کا مظاہرہ نہیں کرنا کہ باہر نکل جاؤ تو لوگوں کے اندر یہ بات پھیل جائے طاعون زدہ علاقے سے آیا اس لیے بیماری پھیل رہی ہے۔ عقیدے کا بھی مسئلہ ہے۔ معاذ ابن جبل نے جب یہ حدیث عمر بن العاص کے سامنے رکھی، مجھے بتائیے آج کا دور ہوتا تو لوگ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتے، آدھے معاذ کی مان لو، آدھے عمر بن العاص کی مان لو۔ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرقم بین الناس۔ عمر بن العاص نے کہا پہلے میں نے آرڈیننس جاری کیا تھا، پہلے میں نے فتویٰ دیا تھا کہ وادیوں میں پھیل جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، اب میرے پاس معاذ ابن جبل سے ان کے ذریعے تھے، ان کی سند سے حدیث پہنچی ہے، اب میرا فیصلہ یہ ہے میرے قول کو رد کر دیا جائے، رسول اللہ کی حدیث کو نافذ کر دیا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرقم بین الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار، یہ صفت اللہ نے دی ہے کہ آپ فیصلہ کریں گے کس کی رائے حق پہ ہے، کس کی رائے باطل ہے۔ ہمارے ہاں چاروں ہی حق پہ ہیں، پانچوں ہی حق پہ ہیں، ہمارا مولوی بھی حق پہ ہے، یار اس کی بھی مان لو، وہ نماز ہی تو پڑھ رہا ہے، مسجد میں آگے ہے، نماز ہی تو پڑھنے آیا، اس کو پڑھنے دو، جیسی بھی پڑھتا ہے۔ یہ کتنا باطل فلسفہ ہے، جیسی بھی پڑھتا ہے پڑھنے دو۔ رسول اللہ کے سامنے بھی تو صحابی آئے تھے جیسی بھی پڑھنے والے، تو رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، آپ چلے جائیے خلاد، آپ کا سلام تو میں قبول کرتا ہوں لیکن نماز کو دہرائیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی، پھر لٹا دیا، پھر پڑھی، پھر کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ خلاد آگے کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے اس سے اچھی آتی نہیں ہے، مجھے سکھا دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی کہ رکوع کرو تو کمر کو سیدھا کرو، سجدہ کرو تو پورا سیدھا ہوا کرو، اطمینان کرو، اعتدال کی سنت کو پورا کرو۔ اور کتنی عام فہم بات ہے، یہ تو نماز کی بات ہے کہ عیب دار نماز ہو، نماز کے اندر عیب ہو، کسی کی ہم کہتے ہیں یار پڑھ رہا ہے، چاہے جس بھی مرضی کی رائے کے مطابق پڑھ رہا ہے، اس کو پڑھتے جانے دو، کیوں مسجد سے بھگانا ہے؟ نہیں بھائیو، اصلاح کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ اصلاح ہو جائے، بھگانا نہیں ہے، لیکن اس کو یہ بات سمجھانی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرقم بین الناس ہے۔ کس طرح آپ حیران رہ جائیں گے۔ حضرت حذیفہ نے عجیب و غریب اس حوالے سے ایک بات کی ہے، ایک شخص نے حلات جیسی نماز پڑھی، ان کے سامنے حضرت حذیفہ کہنے لگے کتنے سال سے ایسی نماز پڑھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا 40 سال سے ایسی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا پھر اللہ سے ڈر جا، منذ کم تصلی ہاکذا، کتنے سال سے؟ 40 سال سے۔ پھر اللہ سے ڈر جا، اگر اسی حالت میں فوت ہو گیا تو فطرت کے اوپر فوت نہیں ہوگا۔ وہی اس کے اندر عیب تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا کیا۔ اب مجھے بتائیے، یہ مولوی کہہ رہا ہے، ایک صحابی رسول کا فتویٰ ہے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، اور کہاں سے لیا ہے؟ رسول اللہ سے لیا ہے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہی فتویٰ بندے کو دے رہے ہیں، اور دوسری طرف علماء بیٹھے ہیں۔ سنن نسائی دیگر حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث ہے، جو 2 رکعت نماز ادا کرے، کیسے؟ صرف وضو کرے ویسے جیسے رسول اللہ نے کیا، اور 2 رکعت ادا کرے کیسے؟ جیسے رسول اللہ نے ادا کی۔ ایک طرف 40 سال کی نمازیں حذیفہ بن یمان کہہ رہے ہیں کہ تو نے ایک بھی نہیں پڑھی، اگر اس پہ فوت ہو گیا تو غیر اسلام پہ، غیر فطرت پہ فوت ہوگا۔ دوسری طرف رسول اللہ کہہ رہے ہیں جس نے صرف کتنی پڑھی؟ 2 رکعتیں۔ کس جیسی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی۔ اس کے پاس گناہوں کے انبار ہو، سمندر گناہوں کے بھرے ہوئے ہو، پیدائش سے لے کے ان 2 رکعتوں کے مابین جتنے بھی گناہوں کے رجسٹر ہو، صرف 2 رکعتیں رسول اللہ کے مطابق پڑھی ہیں، سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیے۔ محمد فرقم بین الناس۔ میرے بھائیو، یہ صفت اس کو اختیار کرنا پڑے گا۔ ہم تقسیم کے قائل نہیں ہیں، ہم جمع کے قائل ہیں۔ تقسیم امت کو نہیں کرنا چاہتے، اس چیز کے پر جمع ہو جائیے کہ اختلاف کا ہو جانا اچنبے کی بات نہیں ہے، یہ مانتے ہیں اختلاف ہو سکتا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اللہ نے بھی کہہ دیا ہو گیا۔ اب اختلاف ہو گیا تو کیا یہ کہا جائے گا اس کی بھی مان لو، اس کی بھی مان لو؟ نہیں، ایک رائے کو مسترد کیا جائے گا، ایک رائے کو قبول کیا جائے گا، اور یہ اختیار
یہ صفت کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور یہ بات سمجھانے کے لیے ایک اور واقعہ، یہ صحابہ کی زندگی میں علماء بیٹھے ہیں، جانتے ہیں اس طرح کے واقعات بلا مبالغہ ہزاروں میں، ایک نہیں دو نہیں۔ ابو سلمہ ان کا بھی مقام و مرتبہ صحابی رسول ہیں، لیکن بتائیے عبداللہ ابن عباس سے بڑے مقام کے ہیں؟ نہیں، عبداللہ ابن عباس کا بڑا مقام ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لگی، جو قرآن پاک کے بہترین مفسر ہیں، جن کے لیے رسول اللہ نے کہا اس کا دل قرآن کے لیے کھول دے۔ اب عبداللہ ابن عباس نے ایک فتویٰ دیا اور مقابلے میں ابو سلمہ نے ایک فتویٰ دیا۔ ہم جیسے لوگ ہوتے تو کہہ لیتے چاروں کی مان لو، ان دونوں کی مان لو، آدھے ابو سلمہ کی مان لے، آدھے عبداللہ ابن عباس کی مان لے، جھگڑا ختم۔ اور میرے بھائیو یہ جھگڑا ختم نہیں ہوتا، جھگڑا ختم تب ہوتا ہے جب ایک کی رائے کو قبول کیا جائے گا اور دوسری کی رائے کو مسترد کر دیا جائے گا۔ عبداللہ ابن عباس نے کیا فتویٰ دیا؟ انہوں نے کہا کہ جو حاملہ عورت ہو، اس کا حامد فوت ہو جائے تو جو عدت لمبی ہوگی وہی اس کی عدت ہوگی۔ مراد یہ ہے کہ ایک عورت حاملہ ہے، اس کی ابھی بچہ پیدا ہونے میں 6 ماہ رہتے ہیں تو اس کی عدت وضع حمل ہوگی، اور اگر 4 ماہ 10 دن سے کم رہتے ہیں، 2 ماہ رہتے ہیں، 1 ماہ رہتے ہیں، تو پھر اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہوگی، یعنی جو عدت لمبی ہوگی عبداللہ ابن عباس نے کہا وہی قبول کی جائے گی۔ ابو سلمہ نے کہا نہیں، مسئلہ ایسا نہیں ہے، مسئلہ ایسا ہے کہ جو وضع حمل ہے وہی، چاہے حامد فوت ہو چاہے طلاق ہو، حامد فوت ہو جائے تو وضع حمل ہی اس کی عدت ہوگی۔ اب مسجد النبوی ہے، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ 2 صحابہ کے مابین اختلاف ہو گیا، ابو سلمہ کا وہ مقام اگرچہ نہیں ہے، لیکن ابو سلمہ عبداللہ ابن عباس کے مقابلے میں ایک دلیل رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جاؤ پتہ کرو، پوچھو۔ مدینہ کی گلیوں میں پوچھا گیا، صبیہ بنت حارث کے گھر پہنچے، صبیہ بنت حارث نے کہا رسول اللہ، یہ آپ کو پتہ سعد بدری کی بیوہ ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیوہ ہو گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، اور ان کی بیوہ ہونے کے 20 دن بعد، کتنے دن بعد؟ 20 دن بعد بچہ پیدا ہو گیا تھا، اور یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئی تھی، اے اللہ کے رسول، میں نے 4 ماہ 10 دن عدت پوری کرنی ہے کہ میرا بچہ پیدا ہو چکا ہے، میری عدت پوری ہو گئی ہے۔ تو رسول اللہ نے کیا کہا تھا کہ تیری عدت پوری ہو چکی ہے، تو شادی کی تیاری کر۔ اب ابو سلمہ، ان کا سٹیٹس اور مقام نہیں دیکھا گیا، ان کا یہ بات اور فتویٰ دیکھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطابقت رکھتا ہے صبیہ بنت حارث کا۔ جب سارے کا سارا کیس عبداللہ ابن عباس کے سامنے آ گیا تو عبداللہ ابن عباس کیا ضد کے اوپر اڑ گئے کہ میری بھی مانی جائے گی؟ کیا کہا؟ وہی منہج ہے، وہی عقیدہ ہے، ہر صحابی کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس۔ کہا پہلے فتویٰ تھا میں عبداللہ ابن عباس کا، اب میرے پاس حدیث آ گئی ہے صبیہ بنت حارث کی سند سے، اب میرا فیصلہ یہ ہے میرے فتوے کو مسترد کر دیا جائے، رسول اللہ کی حدیث کو نافذ کر دیا جائے۔ مجھے بتائیے کتنا سیدھا، کتنا سچا، کتنا صاف اور شفاف منہج ہے، جہاں پہ قول رسول آ جائے، جہاں پہ حکم رسول آ جائے۔ اور حضرت عمر کی زندگی میں یہ واقعات بڑے متعدد ہیں، لیکن ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر اس کے بعد تحریک دفاع اسلام و پاکستان کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، اسلام، حضرت عمر نے ایک آرڈیننس جاری کیا اپنے دور خلافت میں، اور خلیفہ راشد ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، ان کے پاس یہ سند بھی ہے، رسول اللہ نے خلفائے راشدین کی سنت کو بھی حجت قرار دی۔ اب انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے بڑا غور و فکر کیا ہے کہ جو انگوٹھا ہے وہ قوت و طاقت میں بہت زیادہ ہے، اور میرے پاس رسول اللہ کی ایک حدیث موجود ہے کہ ہاتھ کٹ جائے تو اس کی دیت 50 اونٹ ہیں،
तो मैं उमर इन 50 ऊंटों को उंगलियों पे तकसीम करना चाहता हूं, और मैं अपनी राय से और अपने इज्तिहाद से और अपनी फ़काहत से ये फैसला करता हूं, अगर अंगूठा कट जाए तो इसकी दीयत 15 ऊंट होंगे। 7 वाली 2 उंगलियां जो कुव्वत और ताकत में तकरीबन बराबर होती हैं, ये 2 कट जाएं तो इनकी दीयत 10-10 ऊंट। उसके बाद छोटी उंगली से पहले आने वाली उंगली जो कुव्वत और ताकत में कदरे कमजोर होती है बाकी उंगलियों से, इसकी दीयत 9 ऊंट। और सबसे कमजोर उंगली ये कट जाए तो इसकी दीयत 6 ऊंट। बनाए कितने? 50 ही बनाए। रसूलुल्लाह की हदीस कितनी? हाथ कट जाए तो 50 ऊंट। और उंगलियों के ऊपर तकसीम करने की राय किसने दी? हजरत उमर ने। ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, कादियों के पास ऑर्डिनेंस जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। औफ बिन मालिक मिस्र में बैठे हैं, कादी कुज़ा के पास बैठे, ऑर्डिनेंस आया, पढ़ा, कहा अभी कोई फैसला अगर तेरे पास ऐसा आ जाए किसी की उंगली कटी हो, अंगूठा कटा हो, तो तूने ये दियत का फैसला लागू नहीं करना, मैं जरा उमर से मिलना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। औफ बिन मालिक का मकाम बहुत बुलंद है, लेकिन ईमानदारी से बताइए उमर और औफ बिन मालिक का मुआवजना तो नहीं किया जा सकता। अब औफ बिन मालिक वहां से तेज रफ्तारी से, ये है सहाबा का मनहज, ये है सहाबा का अकीदा, ये है फलसफा। अगर ये बात आप अपने देवबंद और बरेलवी भाइयों को समझा दे तो इंशाअल्लाह इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे। वहां से निकले हैं तेज रफ्तारी से, घोड़ा दौड़ाते हुए मदीना में पहुंचते हैं। ए उमर, आपने ऑर्डिनेंस जारी किया? जी हां। आपने किस दलील के तहत, किस असूल के तहत ये ऑर्डिनेंस जारी किया है? आपने जो ये हर कादी को ऑर्डिनेंस भेजा, आपके पास इसकी क्या दलील है? कौन पूछ रहा है? एक मुकाबले में एक साहबी का दर्जा बुलंद और दूसरे का कम। हजरत उमर आपकी गुफ्तगू को सुन रहे हैं, और मेरे जहन में आता है, ये वैसे रवायत के अंदर अल्फाज मौजूद नहीं, हजरत उमर सोचते होंगे मिस्र से आया है, ना सलाम ना दुआ, आते साथ मेरे से पूछ पड़त करना शुरू हो गया, कोई खाना पीना बैठना। कहा तू जो आगे है मेरे से झगड़ा कर रहे हैं, तेरे पास मेरे इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ क्या दलील है? मैंने तो बड़ी गौर फिक्र के साथ अपनी राय के साथ ये इज्तिहाद किया कि 50 ऊंटों को हाथ के ऊपर इंसाफ के साथ कैसे तकसीम किया जाए। उमर, आपकी राय दलील नहीं है। औफ बिन मालिक कह रहे हैं आपकी राय दलील नहीं। अच्छा, तू जो मुझे कह रहा है तेरे पास इसकी क्या दलील है? कहा हाँ उमर, सुन लीजिए, मैं इसी मदीने में बैठा था, रसूलुल्लाह की बारगाह में बैठा हुआ था, रसूलुल्लाह दियत के मसाइल बयान कर रहे थे, रसूलुल्लाह ने ये अल्फाज कहे थे, अला इन्नल असाबिया, अला इन्नल असाबिया फी दियतिन सवा। अगरचे कुव्वत और ताकत में उंगलियां बराबर नहीं है, लेकिन दियत में बराबर हैं। हजरत उमर उसी वक्त अपने कातिब को बुलाते हैं और क्या कहते हैं? ये अजीम शान फतवा और अल्फाज हजरत उमर ही से मुस्तार हैं। कहते हैं लिख, उमर का फतवा दोबारा लिख। अब मेरे ذہن में आता, औफ बिन मालिक सोचते होंगे पूरी हदीस सुनने के बाद फिर अपना फतवा लिखवा रहे। उमर का फतवा पूरा लिख दिया कातिब ने। अब क्या लिखना है? अब नीचे औफ बिन मालिक की सनद से जो हदीस हम तक पहुंची है पूरी की पूरी लिख दी। अब क्या किया जाए? अब नीचे उमर का फैसला लिख दोबारा। क्या फैसला है? ये वो मनहज है, ये वो अकीदा है, ये वो नजरिया है जिसको आपने घर घर लेके जाना है। ऊपर उमर का फतवा है, नीचे रसूलुल्लाह की हदीस है। अब उमर का फैसला यह है, उमर के फतवे को रद्द कर दिया जाए, रसूलुल्लाह की हदीस को नाफिज कर दिया जाए। मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्कुम बैनन नास। दुख होता है, ये सहाबा अगर हो उनमें से भी एक की बात को लिया जाएगा जिसकी बात रसूलुल्लाह की बात के मुताबिक होगी, और तुम कहते हो नहीं 4 की बात को ले लो, जिसकी मर्जी ले लो, जिसकी मर्जी ले लो, एक की राय को लिया जाएगा। हत्ता कि ये जो अकीदा ये सिर्फ सहाबा का नहीं था, मुहद्दिसीन का, उलमा का, ताबईन का। आपके जहन में ये बात होनी चाहिए, हजरत हसन बसरी बहुत किबार ताबईन में से। आपको पता है हजरत हसन बसरी का नाम सुना होगा आप? 200 सहाबा के शागिर्द हैं, 200 सहाबा के।
ایک مرتبہ ایک درس حدیث میں گئے, قدرتی بات ہے, ضروری نہیں ہوتی ہر مسئلے کا انسان کو پتا ہو. وہاں پہ درس دیا, درس دینے کے بعد لوگوں نے سوال کیا, امام صاحب آپ 200 صحابہ کے شاگرد ہیں, آپ ہمیں بتلائیے اگر 2 بندوں نے نماز پڑھنی ہے تو امام کہاں کھڑا ہوگا؟ قدرتی بات ہے حضرت حسن بصری کے پاس اس کے بارے میں کوئی حدیث موجود نہیں تھی, تو انہوں نے اپنی رائے سے کہا میرے پاس اس کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے, لیکن میری رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں دائیں کو پسند کرتے تھے, تو امام کو دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے. اندر سے ایک عورت کی آواز آئی, حسن بصری میں عبداللہ ابن عباس کی شاگردن ہوں, اور عبداللہ ابن عباس نے ہمیں یہ بتلایا تھا کہ ایک رات وہ رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھے تھے اور رسول اللہ دائیں طرف کھڑے تھے, تو رسول اللہ نے پکڑ کے عبداللہ ابن عباس کو دائیں کر دیا تھا. حسن بصری نے کہا اللہ کی قسم دین کو سکھانے تو آیا تھا, لیکن اس عورت سے دین کو سیکھ کے جا رہا ہوں. بات ختم. کیا ضد پہ اڑ گئے؟ نہیں, میری فقاہت میری رائے کو مانا جائے گا. محمد فرقم بین الناس, لوگوں یہ عقیدہ آ جائے. اور یہ بات بڑی لمبی چوڑی ہے. بعض لوگ امام تو چلو تبا تابعین کے دور میں ہیں, ائمہ اور محدثین کے دور میں ہیں, لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 2 صحابہ میں بھی اختلاف ہوگا تو ایک کی بات کو مانا جائے گا اور ایک کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا, اور فیصلہ کون کرے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرقم بین الناس ہیں, وہی لوگوں کے مابین فیصلہ کریں گے. خدا کرے کہ آپ کو جو بات کہی ہے یہ سمجھ آ جائے. لیکن میرے بھائیوں, میں آپ سے یہاں پہ ایک شکوہ کرنا چاہتا ہوں. آپ کا اور میرا منہج یہ ہے کہ محمد فرقم بین الناس ہیں, لیکن کیا یہ صرف دین کے مسائل میں ہے؟ کیا صرف مسجد کے مسائل میں ہے؟ کیا ریاست کے مسائل میں نہیں ہے؟ کیا سیاست کے مسائل میں نہیں ہے؟ کیا بازار کے, کوچے کے, گلی کے مسائل میں نہیں ہے؟ ہم نے یہ کیا عقیدہ بنا لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے تو امام ہیں, لیکن ریاست اور سیاست کے امام نہیں ہیں. پھر آپ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرقم بین الناس نہیں سمجھا. آپ نے رسول اللہ کو مسجد کا امام مان لیا, لیکن کہا بازار کے اندر میں رسول اللہ کو امام نہیں مانوں گا. میرے بھائیو, آپ مسجد کے اندر 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں, اللہ اکبر کہہ دیں, سجدے کر دیں, اعتکاف بیٹھ جائیں, ساری زندگی مسجد میں گزار دیں, کسی اسلام دشمن کو آپ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور نہ اس کے کان کے اوپر جوں بھی رینگے گی. لیکن جب آپ یہ بات کہیں گے جو دین میری مسجد میں ہے وہ دین میں بازار کے اوپر نافذ کرنا چاہتا ہوں, وہ دین میں سیاست میں نافذ کرنا چاہتا ہوں, وہ دین میں ریاست میں نافذ کرنا چاہتا ہوں, وہ دین میں عدالت میں نافذ کرنا چاہتا ہوں, تو پوری دنیا کے سیکولر اور لبرل اور ملک آپ کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے کہ رسول اللہ کے دین کو مسجد سے نکال کر معاشرے پہ نافذ کرنے کی بات کرتے ہو. بڑے ظالم ہو, بڑے غدار ہو. اور میرے بھائیوں, آپ لوگوں کو یہ فلسفہ کیپٹلزم, سرمایہ دارانہ نظام اور سیکولر اور لبرل لوگوں نے ڈال دیا کہ مولوی کا کام کیا ہے؟ مسجد کی ممبر کے اوپر بیٹھ کے دین کی تبلیغ کرے. مولوی صاحب, آپ کا سیاست میں کیا کام ہے؟ آپ ممبر رسول پہ بیٹھ کے سیاسی گفتگو کیوں کرتے ہیں؟ یہ جو جملہ ہے یہ بھی منہج کے خلاف ہے, اسلام کے خلاف ہے. کیوں؟ سن لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ ایک نبی جاتا دوسرا نبی آ جاتا, اور وہ ان کے سیاسی رہنما بھی ہوتے. میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بعد نبی نہیں آئیں گے, میرے بعد نبی نہیں آئیں گے, لیکن میرے بعد علماء آئیں گے جو میرے وارث ہوں گے. حدیث نہیں سنی؟ جو میرے وارث ہوں گے. اب یہ جو وارث ہوں گے یہ صرف ممبر رسول کے وارث ہوں گے یا سیاست رسول کے وارث بھی ہوں گے, عدالت رسول کے وارث بھی ہوں گے, معاشرت رسول کے وارث بھی ہوں گے. آپ نے مولوی کو, عالم کو ممبر رسول کا وارث تو مان لیا, اچھی بات ہے, آپ نے کم از کم یہ تو مان لیا, لیکن آپ نے مولوی اور عالم دین کو سیاست رسول اور تخت رسول کا وارث نہیں ماننا. تخت رسول کا وارث چور ہونا چاہیے, لٹیرا ہونا چاہیے, وڈیرا ہونا چاہیے, جگیردار ہونا چاہیے. حتیٰ کہ ہم ایسی بے ضمیر قوم ہیں
کہ تخت رسول کا وارث کوئی زانی اور شرابی بھی ہو ہمارے کان پہ جو نہیں رینگتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلح کا جس کو امام بنایا تھا اسی کو اپنی ریاست کا امام بھی بنایا تھا, اسی کو خلافت کا امام بھی بنایا تھا, اسی کو سیاست کا امام بھی بنایا تھا. بتائیے رسول اللہ نے حضرت ابو بکر کو مسلح کا امام بنایا تھا صرف کہ ریاست کا بھی بنایا تھا؟ حضرت ابو بکر ریاست کے امام تھے یا نہیں تھے؟ حضرت عمر ریاست کے امام تھے یا نہیں تھے؟ آپ نے مولوی کو کہا صرف یہ ممبر رسول کا وارث ہے, تخت رسول کا وارث چور ہونا چاہیے, لٹیرا ہونا چاہیے, وڈیرا ہونا چاہیے. اس عقل کے اوپر تف ہے, اور یہ عقل آپ کو لبرل اور سیکولر لوگوں نے آپ کے دماغ میں پیوست کر دی. مولوی ممبر رسول کے اوپر سیاست رسول کی بات کر رہا ہے. سیاست کس کا کام ہے؟ یہ چوروں کا کام ہے. یہ جی مولوی جی کرسی کی خاطر اکٹھے ہو رہے ہیں جی. مولوی کرسی کی خاطر الیکشن لڑ رہے ہیں. تو جب الیکشن لڑتا ہے تو تو جمعدار کی کرسی کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے. تو بھی اسی سیاست کے ایوانوں میں پہنچنے کے لیے الیکشن لڑتا ہے. مولوی لڑتا ہے تو اس کے اوپر اعتراض ہے. مولوی سیاست کرے تو اس کے اوپر اعتراض ہے. یہ اعتراض لغو ہیں میرے بھائیو. یہ باطل فلسفہ اپنے ذہن سے نکال دیجئے. حضرت عمر سیاست کے بھی امام, ریاست کے بھی امام. حضرت عثمان سیاست کے بھی امام, ریاست کے بھی امام. حضرت علی. یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ کم از کم, زیادہ کی بات نہیں کرتا, اسلامی ریاست کا سربراہ وہ ہو سکتا ہے جو 5 نمازیں پڑھانے کی اہلیت رکھتا ہو اور خطبہ جمعہ دینے کی اہلیت رکھتا ہو. یہ کم از کم اہلیت رسول اللہ کے منہج سے ثابت ہے. ہم نے تو ایسوں کو بنا لیا جن کو کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا, جو نماز کی امامت کرانا تو دور کی بات ہے, نماز با جماعت پیچھے صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے. وہ ریاست کے امام ہیں. تو پھر آپ کا منہج کہاں گیا؟ آپ جو کہتے ہیں ہم بڑے منہجی لوگ ہیں, لوگ ہمارے بارے میں بھی بعض لوگ ایسی بدگمانی کا شکار ہیں. یہ جی کرسی کی خاطر یہ دینی جماعتوں کی اور اسلامی سیاست کی بات کرتے ہیں. میرے بھائیو یہ بات بھی یاد رکھنا, اللہ کی قسم دینی سیاست یہ بات یاد رکھیے گا. اسلامی سیاست مذہبی جماعتوں کی سیاست کے ذریعے کرسی حاصل کرنا عام فہم ہے. آپ بات سمجھ جائیں گے. دنیا کے اندر سب سے مشکل کام ہے. پاکستان کے اندر اگر کسی نے کرسی حاصل کرنی ہو اور وہ اسلامی اور مذہبی جماعتوں کی سیاست کے ذریعے کرسی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس نے سب سے لمبا, کٹھن, دشوار اور تکلیف دہ رستہ اختیار کیا. اگر کرسی حاصل کرنا ٹارگٹ اور مقصد ہو تو پھر سب سے آسان طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سب آپ اتنا کر رکھتے ہیں, کیا طریقہ ہوتا ہے؟ سیاسی جماعتوں کی سیاست کی جائے, کسی سیاسی لیڈر کی کاسلیسی کی جائے, کسی سیاسی لیڈر کی چاپلوسی کر لی جائے, کسی لیڈر کو اپنا بڑا مان لیا جائے, اس کے چند نعرے لگا دیے جائیں. کرسی حاصل کرنا وہاں سے آسان ہے کہ آپ لوگوں کو اسلامی نظام, اسلامی جماعتوں کی سیاست کے اوپر مختص کر کے آپ کی ساری سوچ اور فکر کو ایک جگہ مجتمع کر کے اسلام کے ذریعے سیاست کرنا یہ آسان ہے کہ سیاسی پارٹیوں کے ذریعے سیاست کرنا آسان ہے. لیکن ہم اس مشکل اور دشوار رستے کو اس لیے اختیار کیے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے منہج سے مطابقت رکھتا ہے اور کوئی بات نہیں ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں, سیٹ حاصل اپنے منہ کئی دفعہ انسان اگر کوئی بات کرے تو عجیب لگتی ہے. اللہ کی قسم آج بھی پاکستان کی جو 2 بڑی سیکولر پارٹی ہیں ان دونوں میں سے بھی کسی لیڈر کا جھنڈا اٹھا لے سب سے پہلے کرسی ہمیں مل جائے. لیکن یہ ہمارے منہج کے خلاف ہے, یہ ہماری اسلامی سیاست کے خلاف ہے. ہم مشکل اور تکلیف دہ رستہ اختیار کر رہے ہیں کہ مذہبی جماعتیں ایک ہوں, اسلام پسند ایک ہوں, اسلام پسند اہل حدیث اپنے حلقہ جاتی سیاست کو مضبوط کرے. یونین کونسل کی سطح سے ایک اس کا نظام ہم نے بنایا, ایک ترتیب بنائی ہے جو اگرچہ مشکل ہے. اور آج یہ نکار خانے میں توتی کی آواز بھی ہو سکتا ہے, بعض لوگوں کو لگ رہی ہو, لیکن ایمانداری سے بتائیے 75 برس بیت گئے, 75 برس ہمارا ایک بھی, یہ اب ذرا آپ نے اپنے دل سے جواب دینا, 75 برس وطن کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں پورے پاکستان کے اندر. صرف میں دیوبند یا بریلوی کی بات بعد میں کرتا ہوں,
اہل حدیث کا پورے پاکستان میں ایک بھی ایم این اے کا اہل حدیث کی بنیاد پہ حلقہ ہے؟ کس نے بنانا ہے؟ ایم پی اے کا ایک بھی حلقہ ہے؟ کس نے بنانا ہے؟ ایم این اے اور ایم پی اے تو دور کی بات ہے، یہ درد دل ہے۔ ایک یونین کونسل ایسی موجود نہیں ہے جو آپ اہل حدیث کی بنیاد کے اوپر جیت سکے۔ اور آپ ملک میں کتنے ہیں جی؟ 2.5 کروڑ ہیں۔ 2.5 کروڑ کا کیا کرنا ہے؟ ان 2.5 کروڑ کو اکٹھا کرنا ہے، ان 2.5 کروڑ کو ایک لڑی میں پرونا ہے۔ 2.5 کروڑ چھوٹی تعداد نہیں ہے۔ آج تمام اہل حدیث بھی کوئی نون لیگ میں ہے، کوئی پی ٹی آئی میں ہے، اور میرے بھائیوں تحریک دفاع اسلام و پاکستان کا مقصد ان نون لیگ میں شامل اہل حدیثوں کو نکلوا کر اپنا پلیٹ فارم سیاسی مہیا کروانا ہے، پی ٹی آئی سے نکال کر اپنا سیاسی پلیٹ فارم مہیا کروانا ہے۔ یہ جو 2.5 کروڑ افراد ہیں، ایمانداری سے بتائیے یہ کسی جماعت کے ساتھ ہیں؟ جماعت میں ہی نہیں ہے۔ تو میرے پہ اعتراض کیا؟ اور میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں کہ ابھی تحریک دفاع اسلام و پاکستان کے تقریباً 13,000 کارکنان 2 ماہ میں رجسٹرڈ ہو گئے ہیں۔ ان میں سے 10,000 کارکنان ایسے ہیں جو آج سے پہلے کسی بھی مذہبی جماعت میں نہیں ہیں۔ مجھے بتائیے آپ کا فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے؟ جو آج تک کسی بھی جماعت میں نہیں تھے وہ جماعتوں میں آئیں گے، آپ کا فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ وہ نون لیگ میں ہے، وہ پی ٹی آئی میں ہے۔ 2.5 کروڑ اہل حدیث ملک کے اندر کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کوئی نون لیگ کا جھنڈا اٹھانے والا، کوئی پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھانے والا۔ مصیبت آ جائے، مشکل آ جائے، آپ کے اپنے اس حلقے کی مثال لے لیجئے۔ آپ کا اپنا ہر بندے کا یہ سوچ ہوگا میری ایم این اے کا جو امیدوار ہے نون لیگ کا، اس کے ساتھ دوستی ہو جائے، میں اس کے ذریعے کام کروا لوں گا۔ پی ٹی آئی والے کا ذہن یہ ہوگا میری پی ٹی آئی کے ایم این اے سے سلام دعا ہو جائے، میں اس کے ذریعے کام کرا لوں گا۔ اور کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو؟ اپنے امیدوار پیدا کرو، اپنے ووٹ ایک حلقے میں اکٹھے کرو، ایک یونین کونسل کی سطح سے اپنے ووٹوں کو پورے علاقے کے 2-3 ہزار ووٹ ایک یونین کونسل میں اکٹھے کر لو گے، ساری کی ساری سیٹیں جیت جاؤ گے یونین کونسل کی۔ اس میں تکبیر! قدم بڑھاؤ، قدم بڑھاؤ، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ ڈاکٹر عبد الرحمن پن صاحب اب یہ نعرہ لگا رہے ہیں، اور اس سے پہلے میرے برادر مکرم، میرے دوست، میرے رفیق مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب نے بھی پہلے یہ نعرہ لگایا، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ اور یہاں پہ چند بزرگ ایسے ضرور بیٹھے ہوں گے جنہوں نے علامہ شہید کی دور میں یہ نعرہ سنا کہ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے۔ اب مجھے بتائیے، علامہ صاحب نے تو قدم بڑھا دیا مدینہ کی گلیوں کی طرف، شہادت کی منزل کی طرف۔ کہاں گئے تمہارے نعرے؟ کہاں گئے تمہارے وعدے؟ ہم اور آپ بھی ذرا اپنے بارے میں غور و فکر کریں۔ علامہ شہید نے لوگوں کو کہا تھا ناقدو وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے، کج کلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مذاق، میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے۔ مجھے بتائیے، علامہ شہید نے قدم بڑھا دیا، آپ کے نعرے اور دعوے اور وعدے سارے وہاں کے وہاں رہ گئے، آپ نے اس کارواں کو کس انداز میں جاری رکھا؟ ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، سیٹ مل جانا یہ اہل حدیث کے لیے اچھی بات ہے کہ اہل حدیثوں کی بھی سیٹیں ہونی چاہیے، حلقہ جاتی سیاست ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ تحریک دفاع اسلام آپ کو چند سالوں میں ملک کے اندر اہل حدیث کی بنیاد کے اوپر حلقہ سازی کر کے دکھا دے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، مجھے یہ بات بتلاؤ کہ اگر سیٹ نہیں ہے یا کرسی نہیں ہے تو ایمانداری سے بتاؤ مجھے اور آپ کو دفاع صحابہ کے لیے کسی کرسی کی ضرورت ہے؟ ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے کسی کرسی کی ضرورت ہے؟ حرمت رسول کے لیے کسی کرسی کی ضرورت ہے؟ جس نے کام کرنا ہوتا ہے اس کو کسی بھی کرسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے دن میں اللہ کے فضل سے آج کے دن میں ہمارے وکلاء نے اور سینیٹر مشتاق کے وکلاء نے کورٹ کے اندر کیس لڑا، اور یہ خوشخبری کی بات ہے کہ نادرہ نے 13(1) نمبر جو رول ہے جنس کی تبدیلی کا عدالت کے سامنے اقرار کیا کہ ہم اس کو تبدیل کر رہے ہیں۔ کیا یہ کام کرسی سے ہوا؟ کرسی کے بغیر بھی جن لوگوں نے کام کرنا ہوتا کرتے ہیں، لیکن اگر
मौलाना फजलुर रहमान KPK के अंदर हल्का बना सकते हैं और उन्होंने मेहनत और स्ट्रगल की है, तो आप लोगों को भी ये मेहनत और स्ट्रगल करनी होगी कि अगर एक आम मस्जिद का मौलवी नमाज के अंदर कहां खड़ा होता है, लोगों से आगे खड़ा होता है कि पीछे खड़ा होता है? एक आम मस्जिद का मौलवी लोगों के आगे खड़ा होता है। आप ये चाहते हैं कि आलमे दीन और तालिबे इल्म इन सेकुलर और लिबरल लोगों के पीछे चले कि आगे चले? बताइए आप क्या चाहते हैं? या तो हमें दीन की तालीम देते ना, या तो उलमा पैदा ना करते। उलमा रहनुमा बनने के लिए आए हैं, राहबर बनने के लिए आए हैं, मुक्तदा बनने के लिए आए हैं, लोगों की चापलूसी करने के लिए नहीं आए। सेकुलर लिबरल लोगों की इनकी हैसियत क्या है, इनकी औकात क्या है? नारे तकबीर। उलमा साहब कदम बढ़ाओ, उलमा साहब कदम बढ़ाओ। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, हम हाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। मेरे भाइयों, अगर बिखरे हुए जर्रात हो तो मिल जाओ कि सहरा नजर आए, अगर बिखरे हुए कतरात हो तो मिल जाओ कि दरिया नजर आए। आंधी बन के निकलो, तूफान बन के छा जाओ। ये मत देखो हम थोड़े हैं, हम कम हैं। अल्लाह की कसम सिर्फ आप लोग मेरा साथ दे दे, मैं आपसे वादा करता हूं पाकिस्तान के अंदर कोई भी खिलाफ इस्लाम बिल को मंजूर होने नहीं देंगे। आप तहरीके दिफा इस्लाम व पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार है? ट्रांसजेंडर एक्ट के ऊपर जब भी इhtजाज की कॉल होगी, आप इhtजाज के लिए निकलने के लिए तैयार है? आपको इhtजाज के लिए निकलना होगा, तब इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी, इनकलाब आएगा। और एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, आखिरी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जिन लोगों की ये खामख्याली है कि ये सारी की सारी स्ट्रगल और मेहनत एक कुर्सी के लिए की जा रही है, उनके सामने मैं एक बात रखना चाहता हूं। अल्लाह की कसम, ये मिंबर रसूल की कुर्सी मैं 10 MNA 10 MPA क्या सारे MNA और MPओ से बड़ी समझता हूं। और ये हकीकत भी है, और ये हकीकत भी है। लेकिन आपके अंदर ये शऊर बेदार करना है, आपके अंदर ये सियासी शऊर बेदार करना कि हमने अपने हल्के बनाने हैं। एक जगह PP नहीं बन रही, यूनियन काउंसिल के अंदर सारे वोटों को ट्रांसफर करके मुज्तमे करके वहां से अपना हल्का बनाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।